وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال الله تعالى في موضع آخر لا إكراه في الدين صدق الله العظيم۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن و امان کی ضامن ہے۔ اسلام میں جہاں ایمان و یقین، زہد و تقوی، عفت و پاک بازی، شرم و حیا، عدل و انصاف، عفو و درگزر، رحم و کرم، دیانتداری و خودداری، محبت و شفقت، حق گوئی و بے باکی جیسے اخلاقی حسنہ کی ترغیب ہے، وہیں تمام رذائل سے دور و نفور رہنے کی تعلیم بھی۔ اس لیے روز اول ہی سے اسلام کی روشنی اتنی تیزی سے پھیلی کہ دنیا والے حیرت میں پڑ گئے اور دشمنان اسلام نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے ببانگِ دہل یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، لیکن جب ہم اس بات کی تحقیق کے لیے تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں چینک چینک کر جواب دیتی ہے کہ نہیں، اسلام کی اشاعت تلوار سے نہیں بلکہ اخلاقی حسنہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اگر اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوتی تو بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ زید بن حارثہ پر کون حملہ آور ہوا تھا؟ حمزہ جیسے دلیر کو کس نے دھمکایا تھا؟ عمر جیسے بہادر کو کس نے آنکھیں دکھائی تھی؟ بلال و سہیب کو اسلام کے نام پر تڑپنے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ اور ہاں، انصار مدینہ پر نبی کے قدموں میں آنے کے لیے کون زبردستی کر رہا تھا؟ اے اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، بتاؤ کہ انہوں نے اسلام تلوار کے زور پر قبول کیا تھا یا اخلاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر؟ بولو، تمہاری زبانیں خاموش کیوں ہو گئیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ہاں، تمہیں خاموش ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ ان حضرات نے اسلام کو اپنی رضامندی اور خوشنودی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حاضرین مجلس، یہی نہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور نظر ڈالیے عہد فاروقی پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی مجاہدین نے قبول اسلام پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ سب کو مذہبی آزادی کا پروانہ دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ امان جو آپ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کو دیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائے، نہ ان کو اڑھایا جائے، نہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ ان پر مذہب کے بارے میں کوئی جبر کیا جائے گا۔ اے عقل کے اندھو، کیا تمہیں یہ تحریر نظر نہیں آتی جس میں صاف صاف مذہبی آزادی دی گئی ہے؟ مزید وضاحت کے لیے آپ دور حاضر پر نظر ڈالیے، غور کیجیے اور بتائیے کہ آج اسلام قبول کرنے والوں کو کون مجبور کر رہا ہے؟ پورا امریکہ میں اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے کہ اگر آپ ان تمام حقائق پر غور کریں گے تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ اسلام اپنے باطنی کمالات کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ پھیلے گا، کیونکہ اسلام کی فطرت نے قدرت میں لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کا صحیح ترجمان بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔